بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ روح فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ ترجمہ: زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکالیف کا اظہار کرتی ہے: ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے بعد ارتکاب کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابول فرماتے ہیں کہ ہم صبح کے نماز پڑھنے کے بعد حضرت بلال بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے، جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی کہ ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن عابد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا، حضرت عبداللہ بن نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے، تو باندی سے فرمایا کہ دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ امانت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سنائے غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے۔ اس طرح سلف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ ان سب پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایسے نوجوان کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جیسے کہلولہ اہلولہ کہا جاتا ہے، وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ اہل اللہ وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، کہ اہل اللہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اپنے کاموں کو سر انجام دے سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً سویا نہ کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک جا پہنچی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر کا بھی یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا، جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا علی، صبح کے سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں تو اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ فرشتے کو رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کو شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ صبح کے ایک آزمانے کے لیے آپ پوچھیں تو صحیح، آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو، وہ آپ سے لازمی یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سر اٹھائیں، آپ صبح سویرے نماز ادا کریں، صبح سویرے اٹھیں اور کوشش کریں کہ مد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دل کی شروعات کریں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دل کے کچھ کام بھی نہیں سمجھ آتے، یہ جان ہی نہیں پاتی کہ آج کا دن حالانکہ گزرا کیسے ہے، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتے، اور جو کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان سویرے جاتے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں، وہ اپنے کام میں بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحالی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی تندرستی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں وہ تندرست ہوتی ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔